بلب کے اوپر اگر آ جائے تو وہ اس کو روشنی مان پڑ جاتی. تو بہرحال اس کو اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھانا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت امیر نے بھی ایک اس کا نسخہ بتایا کہ جو شخص سورہ قل ہو واللہ احد کو نماز فجر کے بعد پڑھے, اور ایک روایت میں کہ 11 دفعہ خاص طور پہ اگر پڑھے, تو اس روز کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوگا, خواہ شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے. ایک روایت میں یہ جملے, اور شیطان ذلیل و نامراد ہو کر رہے گا. یہ جملے یہ ہیں کہ خواہ شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے, اگر آپ نے نماز فجر کے بعد 11 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کی تو شیطان اس روز آپ سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا. تو روزانہ کی بنیاد پر یہ شروع کر دیں. اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی فرماتے تھے اگر 11 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اور 11 مرتبہ رات میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے تو یہ ایک اکسیر احمر کا کردار ادا کرے گا, اور آپ کی یعنی آپ کی بہت ساری پریشانیوں کو یہ چیز ختم کر سکتی ہے. تو یہ گناہ بھی آپ سے کچھ نہیں ہوں گے, اور امام زمانہ کی خدمت میں ایک ہدیہ بھی روزانہ صبح اور شام کے وقت میں پہنچا کرے گا. اور سونے سے پہلے اگر کوئی شخص سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھے تو خدا اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو روزانہ یہ بھی کریں تو روزانہ آپ کا نامہ اعمال کم سے کم بالکل صاف ہو جائے گا گناہوں سے, اور ایک پاکیزگی حاصل ہوگی. اس کے بعد آپ کو نئے سرے سے اپنے اعمال کی جو ہے وہ کرنی پڑے گی, اس کو آگے بڑھانا ہوگا. اور ایک طریقہ کار آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص مکے, مدینے, نجف, کربلا, سامرہ, کاظمین, مشہد, قم میں مدفون ہستیوں کو ایک سورہ الحمد اور کوئی سا ایک سورہ ہدیہ کرے تو اس عمل سے گناہوں سے حفاظت اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. یعنی جتنے مقامات مقدسہ پر مدفون ہستیاں ہیں, اگر آپ ان کے لیے روزانہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور کوئی سا ایک اور سورہ مثلا سورہ قل هو اللہ احد یا 3 دفعہ اگر پڑھ کر اگر ان ہستیوں کو ہدیہ کریں تو فائدہ کیا ہوگا, گناہوں سے بھی حفاظت ہوگی, آپ سے گناہ بھی ہونے رک جائیں گے, اور توبہ کی توفیق آپ کو نصیب رہے گی. اگر بالفرض کبھی ہو بھی گیا تو فوراً آپ توبہ کے ذریعے اپنے اس گناہ کو معاف کروا سکیں گے. جب یہ پورا پاک و پاکیزہ سلسلہ ہو جائے گا اب علمی سفر آپ کا بڑے آرام سے طے ہوگا.